پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ بھی ہے، ہمارے ایران سمیت جو خلیجی ممالک ہیں ان کے ساتھ ایک طویل عرصے سے برادرانہ تعلقات بھی ہیں، اور پھر امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے جو تعلقات ہیں اس کے اندر ایک بڑی خوشگوار تبدیلی آ رہی تھی۔ تو اس تمام تر صورتحال کے اندر پاکستان کے لیے غیر جانبدار رہنا یا اپنی جو خارجہ پالیسی ہے اس کے اندر ایک توازن کو برقرار رکھنا کتنا مشکل کام تھا؟ بہت مشکل کام تھا جی، یہ ہمارے لیے آئی تھنک اس سے بڑا امتحان کوئی نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک طرف گلف ممالک ہیں جن کے ساتھ ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں، ہمارے روحانی ان کے ساتھ وہ تعلق ہے، سعودیہ کے ساتھ جن سے ڈیفنس پیکٹ ہوا ہوا ہے، اور ایک طرف ایران ہے۔ اب پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ ایران ہماری، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے، پھر شیعوں کی جو سب سے بڑی جو تعداد ہے وہ پاکستان میں 10 سے 15% ایران کے بعد پاکستان ہے جس کے اندر ہے۔ تو ہمارے ان کے ساتھ جو تعلقات تھے اس کو بیلنس آؤٹ کرنا آئی تھنک اٹ از مارولس۔ میں کچھ مثالیں اس میں دوں گا۔ سب سے پہلے تو جو آیت اللہ خمینی کے اوپر پرائم منسٹر نے کہا کہ جی یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، برملا کہا۔ اٹ واز اے ویری گڈ اسٹیٹمنٹ آئی تھنک گیون فار اے گریٹ لیڈر آف ایران۔ نمبر 2، ایرانی حملے جب ہوئے گلف ممالک کے اوپر تو پاکستان نے ان کو کنڈیم کیا۔ ساتھ ساتھ جب ایران پہ ایک قرارداد پیش ہوئی UN کے اندر تو ہم نے ایران کی بھرپور حمایت کی۔ آخری دن آپ کو یاد ہوگا کہ ایران نے حملہ کیا ہے آئل انسٹالیشن سعودیہ کی، اور اس وقت سعودیہ ریئیکٹ کر سکتا تھا، لیکن پرائم منسٹر نے بڑی اس کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ اور بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ان کو روکا۔ US کی اور اسرائیل کی، گوندل صاحب، ایک خواہش تھی کہ گلف کنٹریز بھی اس جنگ کے اندر انوالو ہوں، ہم نے، اور مسلمانوں سے لڑے، ہم نے وہ بھی نہیں ہونے دیا۔ سو آئی تھنک اٹ واز اے کلاسک ایگزامپل آف ڈپلومیسی اور بیلنسنگ آف دی ریلیشن شپ۔ اور اس سے پہلے ماضی میں آپ کو اس طرح کی مثال نہیں بالکل نہیں ملتی۔